میری اصل لڑائی اسی سے ہے۔ وہ بہت تیز و ترار اور چالاک شخص ہے۔ خالد کی آواز خوف سے آ رہی نہیں تھی۔ میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتاؤں گا، لیکن تم مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ اسے جیسے ہی پتا چلے گا کہ میں غائب ہو چکا ہوں، وہ خطرہ سونگ کر اپنا ٹھکانہ بدلے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع مت کرو۔ آئمین کا قصہ پاک ہو گیا تو میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا۔ اب میں حرام کی روزی نہیں کماؤں گا۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ روزی تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ میں حق حلال کی روزی کماؤں گا۔ اول خان مذہبی رجحانات کا حامل تھا۔ اس نے خالد کے جواب میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم محنت کر کے تنخواہ لیتے ہو، تمہیں اسے کیا غرض کہ تمہارا آجر کیا کر رہا ہے؟ خالد کا جواب عبرت ناک تھا۔ اس نے آخری 2 نوکریاں ایسے آجروں کے پاس کی تھیں جو معاشرے کے سفید پوش مجرم تھے۔ ایک گارمنٹس اور دوسرا مسالوں کی برآمد کی آڑ میں منشیات کی اسمگلنگ کا دھندا کرتا تھا۔ دونوں جگہ اسے اس کی صلاحیت اور توقع سے کہیں بڑھ کر تنخواہ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ کھیل کا کلیدی مہرہ ہوا کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ آمدنی میں بھرپور اضافہ ہوا تو اسی حساب سے اس کا معیار زندگی بلند ہوتا چلا گیا۔ گھر کے اخراجات بے تحاشا بڑھ گئے اور اس نے شراب نوشی بھی شروع کر دی۔ میں نوشی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بچوں کی طرف توجہ کم ہوئی تو وہ ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر دھیرے دھیرے بگڑنے لگے۔ پھر ایک دن مال پکڑا گیا، آجر زیر زمین چلا گیا، دفاتر کو تالے لگ گئے۔ وہ پکڑ دھکڑ سے بمشکل بچ سکا۔ اندھی کمائی نے اس کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے تھے۔ سمجھتا تھا کہ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہے گی۔ جو آتا تھا خرچ ہو جاتا تھا، جمع پونجی کچھ بھی نہیں تھی۔ نئی ملازمت کے لیے نکلا تو توقعات بہت بڑی ہوئی تھیں، کہیں بات نہ بن سکی۔ گاڑی بکنے کی نوبت آ گئی۔ گھر کا چولہا روشن رکھنے کے لیے اثاثے بیچنے کا تجربہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ مہینے تک شہر بھر میں جوتیاں چٹکانے کے بعد اسے مسالوں کے کارخانے میں نوکری ملی تو وہاں بھی منشیات کا گندا چھل تھا۔ تنخواہ پرکشش مگر کام گندا تھا۔ اس نے اپنی مجبوریوں کا سودا کر لیا۔ وہ کاغذ کی ناؤ تھی، جب تک تیرتی رہی اور پھر ایک دن اچانک ڈوب گئی۔ دوسری نوکری ملنے کے بعد تیزی سے پرانا تجربہ بھول گیا اور دوبارہ پرانے ڈھب پر آ گیا۔ دوسرا جھٹکا لگنے کے بعد اسے 1 سال تک دھکے کھانے پڑے۔ پھر ایک پرانے آدمی کی معرفت 4 ماہ پہلے آئمین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ امریکی گورا تھا، مکمل رازداری اور وفاداری کے لیے بھاری ماہانہ رقم دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ پہلا آجر تھا جس نے منشیات کے بارے میں خالد کے ماضی کے تجربوں میں گہری دلچسپی لی تھی اور وہ اس تجربے کا خریدار بھی تھا۔ یوں خالد اس کا ساتھی بن گیا۔ ماضی کے برعکس اس بار گاڑی 4 ماہ کی قلیل مدت تک چل سکی تھی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بیکاری کی گہری اور بھیانک تلتل میں گرنے والا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس بار اس نے آئمین کی فیاضیوں کے طفیل کچھ پس انداز کر لیا تھا۔ گھر کا کوئی اثاثہ بیچے بغیر کفایت سے بے روزگاری کا طویل عرصہ گزار سکتا تھا۔ اس نے اندھی آمدنی اور بے حساب اخراجات کے فارمولے کے بجائے جائز آمدنی اور محدود اخراجات میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تمہارے ذاتی فیصلے ہیں جو تحسین کے قابل ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کی پوری کہانی سن لینے کے بعد میں نے بے پرواہی سے کہا، اب آئمین کے بارے میں بولتے چلے جاؤ۔ وہ بوٹ بیسن کے علاقے میں ایک ایسے مکان میں رہ رہا ہے جس کی پشت پر کچا برساتی نالہ ہے۔ خالد بتانے لگا، اس سے پہلے وہ ڈیفنس کے علاقے میں B52 کے نام سے مشہور ایک گھر میں مقیم تھا۔ اس کے وہاں سے منتقل ہونے کی کہانی اخباروں میں آ چکی ہے۔ تم اسے ملنے کے لیے B52 بھی جاتے رہتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بار گیا تھا۔ حفاظت کے معاملے میں وہ اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے، کسی کو غیر ضروری طور پر اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ نادر کو کس نے مارا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس سے اس کے کاموں کے بارے میں کچھ سوال کر سکے۔ اخباروں میں اس بارے میں اپنا نام دیکھ کر وہ خاموش رہا تھا، لیکن آج ونود نامی بھارتی ہندو کے قتل میں اپنا نام آنے پر بھڑکا ہوا تھا۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ نادر کو اسی نے اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ اس کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ اس بار ویرا نے سوال کیا۔ کیلی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ان دونوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے۔ کیلی کون ہے؟ اس موضوع کے بارے میں ویرا کا تجسس جاگ اٹھا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس کی بیوی، بیٹی، سیکرٹری یا صرف گرل فرینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گھر میں رہتی ہے، آئمین باہر نکلتا ہے تو تنہا ہوتا ہے۔ آج کل ہر شخص کو وہ خود فون کرتا ہے۔ جب اسے فون کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کیلی فون اٹھا کر اپنا اطمینان کرتی تھی کہ فون صحیح آدمی کا ہے۔ حیرت ہے کہ ان دونوں کو دیکھ لینے کے باوجود تم ان کے درمیان رشتے کا تعین نہیں کر سکے۔ بیوی اور بیٹی کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دراصل آئمین جب بھی میرے سامنے آیا سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا۔ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کبھی اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔
میں نے اس کی آواز سنی ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر ہے۔ میں نے کہا میرا اندازہ بھی یہی ہے، لیکن اندازے غلط ہو سکتے ہیں۔ اس نے مدافعانہ لہجہ میں جواب دیا۔ ویسے امریکی عمر کے چور ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صحت مند اور توانا نظر آتے ہیں۔ آواز پر جاؤ تو آئمین کو کم از کم 55 سال کا ہونا چاہیے۔ ابھی تم نے ایک غلط بیانی کی ہے، خیال آنے پر میں نے چونک کر کہا۔ آج 2 بجے آئمین نقاب میں نہیں تھا، گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، پھر بھی اس نے سیاہ لباس پہننے کا خطرہ مول نہیں لیا، مگر اس نے اپنے چہرہ اور پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ خالد نے زور دے کر کہا۔ اس کے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا تھا، سر پر ہیٹ تھا اور ہاتھوں پر موٹے دستانے موجود تھے۔ اپنے روزی کی کہانی سناتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ آئمین امریکی گورا ہے۔ میرا ذہن اس کے بیان کے تضادات تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت بھی وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں میرے سامنے آیا تھا۔ اس کے بول چال سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ امریکی ہے۔ ان لوگوں کی انگریزی ساری دنیا سے الگ اور منفرد ہوتی ہے۔ مجھے تو اس کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اتنا محتاط ہے تو ضرور آواز بدل کر بولتا ہوگا۔ خالد کا آخری فکرہ قابل غور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے ادھیڑ عمر تصور کیے بیٹھا تھا۔ سیاہ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میں اسے ہر بات پوچھ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ میرے لیے نیا آدمی تھا، میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے تم نے کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ ملیشی، آئمین اور کیلی پر ختم ہے۔ ان دونوں کے سوا میرا کسی تیسرے آدمی سے واسطہ نہیں پڑا، یا پھر آج ڈرائیور سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی نیگرو بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں جیک اسمتھ کا نام کلبلا رہا تھا۔ ہوتا ہے تو اس سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ خالد نے بلا توقف جواب دیا۔ آئمین کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کے سامنے نہیں لاتا، ہر بات خود طے کرتا ہے۔ اسے اگلے رابطوں کی ذمہ داری اور معاوضوں کی ادائیگی کام کرنے والے کے سر ہوتی ہے۔ اس سے آئمین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ تم بہت کچھ جانتے ہو گے، مگر تم آئمین کے ذات کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہو۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ یہ اس کے طریقہ کار کی خوبی یا خامی ہے کہ کوئی بھی شخص سب کچھ نہیں جانتا۔ ہر شخص صرف اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے۔ شی میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اس کی روزمرہ ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہیروئن کی مارکیٹ کا سروے۔ مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شہر کے مختلف اڈوں کو کون لوگ کتنی مقدار فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس غیر قانونی کام کے اعداد و شمار تمہیں کون دیتا ہوگا؟ کوئی نہیں دیتا۔ لوگ یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ مجھے اپنے طور پر صحیح ترین اندازے لگانے پڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس نے درست انداز میں میرے اعداد و شمار کی تصحیح کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تم پر انحصار نہیں کرتا، یہی کام دوسرے لوگوں سے بھی لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے نیم دلی سے جواب دیا۔ میرے دیے ہوئے اعداد و شمار کی تصحیح سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ میں اپنا بیشتر وقت گھٹیا اور سستے اڈوں پر گزارتا ہوں، مگر آج تک میرا کسی ایسے آدمی سے سامنا نہیں ہوا جو میری طرح ہیروئن کی آمد اور ترسیل پر دھیان دے رہا ہو۔ بازار کی خبریں کچھ اور بتاتی ہیں، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے اندر کی معلومات درکار ہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ سنا ہے کہ اب کوئی بڑی پارٹی مارکیٹ میں اتری ہوئی ہے جو چھی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے آدمی سستا مال دے رہے ہیں، سارے ڈیلرز تیزی سے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر خسارے کی یہ رقم شی دے رہی ہے تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ غبن نہیں ہو رہا۔ کم و بیش اتنا مال مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے جس کے لیے آئمین خسارہ ادا کر رہا ہے۔ وہی کڑی درست تھی جو خالد نے اپنے براہ راست تجربات سے جوڑی تھی۔ بے اختیار میرا ذہن راجہ کی طرف چلا گیا، جس نے خود اعتراف کیا تھا کہ آئمین اسے بازار میں سستی ہیروئن پھیلانے کے لیے بھاری مالی امداد دے رہا تھا۔ اس امداد کے ساتھ اس کا یومیہ ہدف بھی مقرر تھا۔ خالد نے چی کا جو نیا ڈھانچہ بنایا تھا اس کے مطابق اس بار ٹیم ورک پر انحصار نہیں کیا جا رہا تھا۔ پچھلے ناکام تجربات کی روشنی میں آئمین ایک شخص ایک کام کے اصول پر عمل کر رہا تھا۔ راجہ کو سستی ہیروئن بیچنے کا کام دیا گیا تھا تو دوسرے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ راجہ کئی دنوں سے پولیس کی تحویل میں تھا تو سستی ہیروئن کی دستیابی کا متاثر ہونا لازمی تھا۔ میں نے خالد سے پوچھا، تمہارے پچھلے 2-3 دن کی رپورٹیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ خالد نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سر جھکا کر بولا، بازار میں بحران ہے، سستا مال اچانک ناپید ہو گیا ہے۔ اس بارے میں تمہاری معلومات واقعی قابل رشک ہیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج آئمین اسی بحران کا کوئی توڑ کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہے۔ اخبارات میں وہ معاملات اتنے اچھالے گئے تھے کہ خالد سے کچھ چھپانا بےسود تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے شی کے ایک سوداگر کو پولیس نے پکڑا، اب اس کا سر پیر ہمارے قبضے میں ہے۔ ٹیم ورک کے بغیر ایسے کام دیر تک نہیں چل پاتے۔ میرے پکڑے جانے کے بعد معاملہ زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے۔ کیا شی کے میدان میں اترنے کی وجہ سے تمہارا کاروبار متاثر ہو رہا تھا؟ کسی حد تک کہہ سکتے ہو
میں نے گول مول سا جواب دیا۔ تمہاری اور آئمین کی پرخاش کی یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کے دوسرے دشمن سرکاری ادارے ہو سکتے ہیں۔ خالد نتیجے اخذ کرنے میں خاصا تیز تھا۔ اپنی یہ کیا سرائیاں اپنی کھوپڑی میں محفوظ رکھو، اول خان نے تیزی سے کہا۔ ہماری نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہماری برابری کرنے کی کوشش کرو۔ خالد کی فریادی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ بتا دینے کے بعد میں تمہارا مہمان بن جاؤں گا۔ تم فضا صاف ہونے تک ہماری حفاظت میں رہو گے، لیکن اس دوران میں محتاط رہو، میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا۔ مجھے اس ننگے فرش سے کب نجات مل سکے گی؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ میرے زخموں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ فرش پر گدا فراہم کر دیا جائے گا، مگر تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس سے بہتر کمرہ نہیں ہے۔ اس بار اول خان نے ہی جواب دیا۔ کوری تمہاری جلد اور گوشت کو پھاڑتی ہوئی گزری ہے۔ تم زخم کی فکر مت کرو، یہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ چہرے کی خراشیں بہت معمولی ہیں۔ گفتگو ختم کر کے ہم تینوں اس کمرے سے نکل آئے۔ اول خان اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے کے لیے رک گیا۔ مجھے تو یہ سب باتیں بے سر و پا معلوم ہو رہی ہیں۔ ویرا نے خالد کے کمرے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد اپنی بے لاگ رائے کا اظہار کر دیا۔ یہاں پھر شی کے نئے آئی مین کا دماغ چل گیا ہے، جو وہ ٹیم ورک کے بنیادی اصول سے انحراف کر کے اپنی نئی راہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا دماغ نہیں چلا، وہ بہت شاطرانہ انداز میں اپنا کام آگے بڑھا رہا ہے، میں نے سوچتے ہوئے پرتشویش لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت وہ سرمایہ صرف کر کے اپنی ایک مضبوط ٹیم بنا رہا ہے۔ اس نے کرائے پر حاصل کیے ہوئے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے مختلف کاموں میں الجھا رکھا ہے۔ اس طرح وہ محض وقت گزار رہا ہے اور ہیروین کی تحصیل میں بحران پیدا کر رہا ہے۔ اس کا ہر آدمی شی کے نئے اجزاء کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن آئی مین کا ہدف کچھ اور ہے۔ اس وقت تک اول خان دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ اگر آئی مین نے اس بارے میں تمہیں کچھ بتایا ہے تو اس سے ہمیں بھی آگاہ کر دو، ویرا نے جل کر کہا۔ تم بلا وجہ مرچیں چبا رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں بھی آ جانی چاہیے کہ ان 2 طریقوں سے ہیروین کی مارکیٹ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قصہ کسی اور مقصد کو چھپانے کے لیے چلایا گیا ہے۔ $1,00,000 کا سوال ہے یہ کہ آئی مین کا وہ اصل مقصد کیا ہے؟ اس بار ویرا کا لہجہ استزائیہ تھا۔ اپنے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تم دونوں بلا وجہ یہ مشق کر رہے ہو۔ اس سوال کا جواب ہمیں آئی مین ہی دے سکتا ہے۔ کیوں نہ خط لکھ کر اس سے اس سوال کا جواب مانگ لیا جائے؟ ویرا بے ساختہ بولی۔ خط لکھنے کی ضرورت نہیں، خالد اس کے ٹھکانے کی نشاندہی کر چکا ہے۔ ہمیں جلد از جلد ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ اول خان کی سنجیدگی برقرار رہی۔ ویرا کے سیانے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے اول خان سے کہا، تمہاری بات درست ہے، تم ذرا ایک بار پھر خالد سے مل لاؤ، اس مکان کا صحیح پتہ معلوم کر لو، فون نمبر بھی پوچھ لینا۔ دوسری باتوں میں الجھ کر ہم مکان کا صحیح محل وقوع وغیرہ پوچھنا بھول گئے۔ اندھیرا ہوتے ہی ہمیں وہاں دھاوا بول دینا چاہیے تاکہ اسے زیادہ وقت نہ مل سکے۔ اول خان میری ہر بات پر بہت سنجیدگی سے کان دھرتا تھا۔ میری پوری بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے آئی مین یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اول خان کے دفتر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ویرا نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ فی الحال افراتفری پھیلا رہا ہے۔ تم بار بار گھما پھرا کر ایک ہی سوال پوچھ رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اپنے اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، وہ میرے ذہن میں موجود ہے، مگر اس وقت سوجھ نہیں رہا۔ الجھن امیز لہجہ میں بولی۔ کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر اپنا ذہن اسی ایک سوال پر مرکوز کر دو، تھوڑی دیر میں عقدہ کھل جائے گا۔ میں نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس وقت مجھے شدت سے سلطان شاہ یاد آ رہا ہے۔ میں درمیان سے اس کی بات اچکلی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کی طرف سے تمہارے دل میں گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوگی۔ میری بات کو غلط معنی پہنانے کی کوشش مت کرو۔ دراصل وہ بہت بولتا ہے، صحیح اور غلط کی پرواہ کیے بغیر مسلسل بولتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے مخاطب کا ذہن خود بخود تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور بعض دور کی باتیں آسانی سے سوچ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں جیک کے مکوں کی ضربات سے اب اس کے جبڑوں کا کیا حال ہے؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ جبڑے رواں ہیں، بولنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہاں، شاید مزید مار کھانے کی گنجائش نہ ہو، اس نے ہنستے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ہم دونوں اول خان کے دفتر میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی خالد سے پوچھ گچھ کر کے لوٹ آیا۔ فون نمبر لے کر تم کیا چاہ رہے تھے؟ اول خان نے آئی مین کے نئے فون نمبر والا پرچہ میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ وہ جتنی احتیاط سے کام لے رہا ہے، اس کے پیش نظر اسے فون پر چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ اگر اسے گھیرنا ہے تو ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ویرا نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ کتنے آدمی کافی رہیں گے؟ اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ اس وقت تک آئی مین کے بارے میں جو معلومات ہمارے سامنے آئی تھیں
ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گرد غیر ضروری بھیڑ بھاڑ رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی کمین گاہ پر اس کے سوا صرف کیلی کی موجودگی متوقع تھی۔ مکان کا محل وقوع ایسا تھا کہ صرف 2 اطراف سے نگرانی کر کے انہیں گھیرا جا سکتا تھا۔ ان دنوں وہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا۔ آئمن کے مکان کے ساتھ ایک مکان بنا ہوا تھا، دوسری طرف خالی پلاٹ تھا۔ گھر کے سامنے سڑک اور پیچھے ویران اور خشک برساتی نالا تھا جس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم تینوں یکجا تھے، اس لیے ہمارا جانا ضروری تھا۔ ویرا کسی صورت میں بھی رکنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ اس آپریشن کے لیے کم از کم 2 گاڑیوں کا ہونا ضروری تھا۔ طے یہ پایا کہ ہم تینوں کے ساتھ مزید 2 افراد کو شامل کر لیا جائے۔ اس طرح ہماری کل نفری 5 ہو جاتی، جو بہت کافی تھی۔ 7 بجے روانگی کا پروگرام طے کرنے کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ فرزانہ کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کا براہ راست آئمن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویرا کے مشورے پر میں نے گھر فون کر کے غزالہ کو بھی تبدیلیوں اور نئے فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن ثابت ہوئی تھی کہ فرزانہ کی نشاندہی پر ہم جس شخص تک پہنچے تھے وہی مجھ کو دکان سے آئمن تک پہنچا چکا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اس سے گفتگو شروع ہو گئی تو سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا، جبکہ ہمارے پاس زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ غزالہ مجھے جلال کے بارے میں کوئی اطلاع دے گی، مگر وہ کہیں غائب تھا۔ شاید وہ دہلی میں عبداللہ کے خون ناحق کا بھرپور انتقام لے کر آرام کر رہا تھا، اور ونود کے بارے میں ہم میں سے کسی سے تبادلہ خیال کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آئمن اور اس کے کارندوں کے بارے میں 2 تازہ ترین تجربات ہمارے سامنے تھے۔ خالد ایک سوکھا سڑا اور بے ضرر سا آدمی نظر آتا تھا، لیکن خطرہ اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ کر وہ بے خوفی سے ہتھیار اٹھا کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ حرکت کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ایسے کسی اقدام سے اس کے گھر والوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف خود آئمن ہمارے سامنے تھا۔ اس نے خود کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن وہ دھوئیں کے بموں سے لیس ہو کر لی مارکیٹ کے گنجان علاقے میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بھی خطرہ بھانپتے ہوئے دھوئیں کے دستی بم استعمال کر ڈالے تھے اور صاف نکل جانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ تجربات بتا رہے تھے کہ ہمارا حریف ہر قسم کے تباہ کن ہتھیاروں وغیرہ سے لیس تھا۔ وہ لوگ مدافعانہ راہ اختیار کرنے کی بجائے لڑنے مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پوری تیاری کے بغیر ان کا سامنا کرنا خودکشی سے کم نہیں تھا۔ اول خان نے دوران گفتگو ہی ان 2 آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہیں گاڑیاں لے کر ہمارے ساتھ چلنا تھا۔ اس نے انہیں بلا کر ہتھیاروں کی نوعیت اور تعداد وغیرہ کے بارے میں ہدایات دے ڈالی۔ ان کے جاتے ہی اس کا اردلی چائے اور دیگر لوازم کی ٹرے لے آیا۔ ہم تینوں کے لیے وہ دن بہت طویل ہو چکا تھا۔ اس دوران میں کہیں کچھ کھانے پینے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ ذرا سی دیر میں پوری ٹرے صاف ہو گئی۔ چائے کی پیالی خالی کر کے رکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بٹن دبا کر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے جلال بول رہا تھا، اوہو تم کہاں ہو؟ کل سے ایسے غائب ہوئے ہو کہ تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ میرے موبائل فون پر CSD کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مبہم انداز میں جواب دیا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا کام خوش اسلوبی سے مکمل کر لیا۔ دوسرے ذرائع سے اس کی اطلاعات مل چکی ہیں۔ یہ باتیں ملاقات ہونے پر ہوں گی۔ ابھی میں نے تمہارے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ تم صبح سے غائب ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ آج کل دکانداری ہو رہی ہے۔ آج کسی سے ملاقات کا وقت بھی طے تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم گھر جا کر فون پر مجھ سے رابطہ کر لو؟ اس وقت تم کہاں ہو؟ جلال کی آواز میں عجیب سا اضطراب پنہاں تھا۔ میں اول کے ساتھ ہوں۔ میں نے غیر روایتی طور پر اول خان کا ادھورا نام لے کر جواب دیا، مجھے اس وقت ایک کام درپیش ہے، شاید 10 بجے سے پہلے میں فارغ نہ ہو سکوں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیا تم اپنا کام کچھ دیر کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے؟ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی چاہ رہا تھا جس کے لیے رازداری ناگزیر تھی۔ موبائل فون پر وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے اندازہ رہا ہوگا کہ جب میں اپنے کسی کام کا ذکر کر رہا تھا تو بہت ضروری کام بلکہ مشن ہو سکتا تھا۔ میرے کام کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ یہ بات جلال کے علم میں تھی کہ اس روز دن کے 2 بجے میری اور آئمن کی ملاقات متوقع تھی۔ یہ امکان منیر سے فرزانہ کی ملاقات کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ پچھلی شام جلال کے جانے کے بعد اس موضوع پر خاصی دماغ سوزی کے بعد وہ امکان نظر آیا تھا، مگر آئمن سے طے ہونے والی 24 گھنٹوں کی مہلت کی بات اس کے علم میں تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ وہ کو بہت ہی اہم معاملہ تھا، ورنہ جلال یوں اصرار نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ آدمی کسی بدترین دباؤ میں آ جائے تو اس کے اعصاب اور عضلات سے لے کر اعضاء تک اپنی غیر معمولی توانائی اور صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ وہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں تھا۔ ہم ملیر کینٹ کی حدود میں واقع اسٹیشن 4 میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے مابین سارے معاملات طے پا چکے تھے۔
ہم کو 2 گاڑیوں میں مختصر سی 5 نفری فورس کے ساتھ کلفٹن میں بوٹ بیسن کے علاقے میں جانا تھا جہاں آئی مین رپوج تھا۔ راستے میں نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے ہمارا گھر تھا جہاں میرے فون کے ساتھ CSD منسلک تھی۔